عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ بطور اپنے پیغمبر یا نعوذ باللہ اپنے عقیدے کے مطابق کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، اسے بلاؤ، اس اعتبار سے وہ خوشی مناتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے نبی کی پیدائش کے وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہی کرنا چاہیے تھا جو حضور کی تعلیمات ہیں، نہ کہ عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گھروں میں چراغاں کرنا، لائٹیں لگانا، تقریبات منانا، بلکہ ہمیں اس کا الٹ کرنا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تم جو بھی کر رہے ہو ادھر لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تھا، نفل عبادات کو بڑھا دینا چاہیے تھا، صدقہ خیرات کرنا چاہیے تھا، نہ کہ عیسائیوں کی طرح لائٹیں لگانی چاہیے تھی یا چراغاں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ عمل نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام، اس کی پٹائی لگاؤ زور سے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر وہ عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح مسلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے کہا تھا علماء اہل سنت کی غلطی ہے، انہوں نے پورا زور لگایا چراغاں کرو، چراغاں کرو، چراغاں کرو، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پوچھا جائے تو ضد کی بنیاد پر کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو ابلیس کہا ہے، سیدنا فاروق اعظم کو ابلیس کہا ہے، سیدنا عثمان غنی کو ابلیس کہا ہے، سیدنا حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ابلیس کہہ رہے ہو۔ انہوں نے تو ربیع الاول کے مہینے میں جشن نہیں منایا، کسے ابلیس کہہ رہے ہو؟ ہم تو صرف درخواست کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مہینے میں مسلمانوں کو خرافات سے روکو، اور خرافات سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اپنی نفس پر چوٹ مارنی پڑے گی کہ حضور کی پیدائش کے دن خوشی منانے کے درس کو بند کرنا پڑے گا، اور پابندی لگانی پڑے گی، خبردار تمہیں خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مسجد میں آؤ، پہلے اللہ کے گھر کو بھرو۔ جمعے کی نماز میں یہی خطیب صاحب سے میں پوچھتا ہوں کتنے نمازی آپ کا بیان سننے آتے ہیں؟ پورے لیاقت آباد، پورے کراچی کی مساجد کا حال آ کے دیکھ لیں، امام صاحب کا بیان آخر میں پہنچ رہا ہوتا ہے، نمازی بھاگتا ہوا آتا ہے، امام صاحب کی غیرت گوارا نہیں کرتی، نمازیوں کو کہتے نہیں ہو کہ نماز پڑھنے آئے ہو یا پیشاب کی نیت کر کے آئے ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاؤ گے۔ دین اعمال کے اعتبار سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس اور اس کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عیسائی کچھ نہ کچھ چاہے وہ ان کی تعلیمات غلط ہیں، لیکن مسلمان بچے کو پوچھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے؟ کیسے آخری نبی ہیں؟ بتائے گئی۔ مسلمان بچے سے پوچھ لو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں خلفائے راشدین کے نام بتاؤ تو بتائے گا۔ تو بات دراصل یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے آیت اسی لیے پڑھی ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ ہر زندہ رہنے والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، باعث خوشی یہ بھی تو بتاؤ نا علماء اہل سنت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو تمام کی تمام روایتیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے ہو امت کو کہ فاطمہ الزہرا رو رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، رو نہیں رہے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکال لی اور مسجد میں ممبر پر جا کے بیٹھ گئے۔ خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ واقعات بھی تو امت کو بتاؤ، یہ باتیں بھی تو امت کو بتاؤ کہ وہ نبی ربیع الاول کے مہینے میں آیا اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی چلا گیا، ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا حکم دیا ہے؟ جو جذبہ ان کی عقیدت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ سیدنا علی مرتضیٰ ہوش نہیں لا رہے،
سیدنا عثمان غنی کو ہوش نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم جذبات میں بیٹھے ہوئے ہیں تلوار نکال کے، اور پھر سمجھانے والے نے کیا سمجھایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب کے ماتھے کا بوسہ لیا اور مسجد النبی میں جا کے خطبہ دیا ہے کہ لوگوں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، سن لو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، سن لو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اگر تم ان سے محبت کرنے والے ہو تو سن لو کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور ہمارے نبی کی تعلیمات یہی تھی کہ ہر زندہ انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی طرف جا چکے ہیں۔ اب تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عبادت کی تھی تو سن لو کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ہمیں زندگی گزارنا۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور کی زندگی میں کامیابی ہے، حضور کی زندگی کو اپنانے میں کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو آپ نے کیا بہت زیادہ غریب سمجھ لیا تھا؟ ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے کو لائٹوں سے چراغ سے جلا کے روشن کر سکتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مدینے میں چراغاں کر سکتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشق رسول میں اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت، وفات کے وقت کہہ رہے ہیں گردن اڑا دوں گا۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں؟ میری 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت ہے، تو کیا میں مدینے کو نہیں سجا سکتا تھا؟ کیا میں بیت اللہ کو نہیں سجا سکتا تھا؟ کیا میں دمشق کے بازاروں کو نئی لائٹوں سے روشن نہیں کر سکتا تھا، چراغوں سے روشن نہیں کر سکتا تھا؟ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ نبی کی نبوت کے مقاصد کیا ہیں۔ وہ مقاصد نبوت پر زندگی گزارنے والے تھے، ہم خواہشات پر زندگی گزارنے والے ہیں، اسی لیے معذرت کے ساتھ ابو لہب کی زندگی کو نہیں دیکھتے۔ وہ خوشی منانے والا تھا، حضور کی بعثت پر، حضور کی نبوت پر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ آپ نے ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا۔ ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کو غلامی مصطفیٰ میں دینا پڑے گا، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ساری زندگی حضور کے نام پر لائٹ جلائیں، اور اگر آپ بخشے جائیں تو مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر دے دیں، اتباع نہ کریں، حضور کی خوشی منا رہے ہیں، حضور کی خوشی منا رہے ہیں۔ بھائی جس نبی کو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کے اعمال کو اپنانا تھا، تم نے صرف ربیع الاول کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں نہیں عذابات ٹل جائیں گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ربیع الاول کے 12 تاریخ کو اتوار کے دن جو کچھ کراچی کی روڈوں پر، جو کچھ لاہور کی روڈوں پر، جو کچھ پنڈی کی روڈوں پر ہوا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں امت نے توبہ نہیں کی تو عذاب آئے گا۔ یہ سیلاب کے عذاب کے بعد، حکمرانوں کے عذاب کے بعد اب کون سا عذاب آئے گا میں نہیں جانتا، لیکن عذاب آئے گا۔ اور یہ عذاب آنے کی ذمہ داری اور یہ عذاب والے اعمال کرنے کی ذمہ داری علماء اہل سنت پر ہے۔ انہوں نے ربیع الاول کے دن بھی اعلان نہیں کیا، روڈوں پہ جتنی بے پردہ عورتیں لاؤڈ اسپیکر کھول کر دوسری مسجد کے اور دوسرے عقائد کے نظریے کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور ان کو تان و تشی کا نشانہ بنانے کے لیے جمعے والے دن اسپیکر کھول دیتے ہیں۔ ربیع الاول میں رات کو عشاء کے بعد اسپیکر کھولے گئے تھے، لیکن 12 ربیع الاول کو اسپیکر نہیں کھولا۔ 12 ربیع الاول کو ظہر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز ہوئی۔ کسی مولوی نے لاؤڈ اسپیکر کھول کر یہ نہیں کہا کہ جتنی بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں ان پر اللہ کی، اللہ کے نبی کی اور فرشتوں کی نالت ہے، کسی نے نہیں کہا۔ روڈ کے اوپر مسجد موجود ہے، ان روڈوں پر مساجد موجود ہیں، گلی محلوں میں مساجد موجود ہیں۔ پاپڑ 10 روپے والی پاپڑ کے اوپر ماں بہن بیٹیوں کی عزت لٹ رہی تھی، لیکن علماء نے یہ کام نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول والے دن وہ مائک کے اوپر آتے، لاؤڈ اسپیکر کھول کر کہتے کہ نالت ہو تم پر، تمہاری اولاد پر، تمہاری نسل پر، جنہوں نے حضور کے نام پر یہ تماشا کیا۔ یہ ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہی لوگ تمہیں چندہ دیتے ہیں، یہی لوگ تمہاری مسجدوں پر آ کے پھر وہ کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کا جمع غفیر بے غیرتی اور بے حیائی کر رہا تھا۔ 11 ربیع الاول کو موبائل بند، 12 ربیع الاول کو موبائل بند، 4 ایمبولینسیں پھنسی ہیں جس میں 3 کا انتقال ہوا ہے۔ یہ قتل کا مقدمہ کل قیامت والے دن ان مولویوں کے سر ہوگا اور ان لوگوں کے سر ہوگا جن لوگوں نے رش لگایا تھا۔ ہم تو کہہ یہی رہے ہیں
کہ مرنا ہے، ہم تو کہہ یہ رہے مرنا ہے، مرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، یہ ڈرامے بازیاں بند کر دو اللہ کے واسطے۔ فتنوں کے دور کے اندر جب مسلمان قوم، مسلمان نوجوان نسل، مسلمانوں کی آبادی صرف بے غیرتی اور بے حیائی کی طرف گامزن ہے، اور آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ جشن کر لیں، ہم وہ جشن کر لیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے 100 سالہ جشن کیوں منا رہی ہے، وہ سیاسی جماعت جشن کیوں منا رہی ہے، ختم بخاری کیوں ہو رہا ہے، تو فلانا درس قرآن کا جشن کیوں منایا جا رہا ہے۔ او بھائی کوئی عقل کو ہاتھ مارو، ان جشن کے اندر مجھے بتاؤ کون سا روڈ بند کیا جاتا ہے، کون سے علاقوں میں چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں ختم بخاری میں گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ کراچی میں چھٹی ہوگی، لاہور میں چھٹی ہوگی۔ ایک ربیع الاول کے مہینے کا ایک دن امت کی اصلاح کے لیے وتنہون عن المنکر پر کام نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ بلا وجہ اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، بلا وجہ علماء اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا یہ کام نہیں ہے، ابن تیمیہ کا یہ کام نہیں ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کام نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ تو دین میں سخت ہے، دینی احکامات کے اوپر سخت ہے امت کے اوپر کہ یہ سزا دے دو، یہ کر دو اور یہ کر دو۔ انہوں نے مارے کھائی ہیں امام احمد بن حنبل نے قرآن مجید کی تحفظ اور عظمت کے لیے، اور یہاں یہی ڈر تھا نا، وہ بلبا ہو جاتا۔ حکمت 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 اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا علماء کی ذمہ داری ہے کہ برائی کو روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے دل میں تو برا جانو نہیں۔ نبی کی پیدائش پہ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، اس پہ دلائل قائم کر رہے ہیں، اور عوام بھی بے وقوف بنی ہوئی ہے، وہ بھی دلائل ایک دوسرے سے بحث و مباحثے ہو رہے ہیں۔ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں ربیع الاول کے جشن پہ دلائل دے رہے تھے ان کی مسجدیں بھی خالی پڑی تھی، بھرا ہوا کوئی نہیں تھا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، مرنا ہے، موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت کے بعد آپ کو لگ پتہ جائے گا کون کہاں کھڑا ہے، اور اگر موت پر یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو۔ موت پر یقین ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لاؤڈ اسپیکر پر نہیں، اپنی زبان پر، اپنے دل سے، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے نورانی کرو۔ اور اگر موت پر یقین نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ بے حیا ہو جاؤ پھر جو چاہے کرو، تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہے کرو، ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ الحیاء شعبۃ الایمان، ایمان کے شعبوں میں سے حیا، اور بے حیائی ہوئی ہے 12 ربیع الاول والے دن۔ اور ربیع الاول کے میلاد کے نام پر علماء اہل سنت نے ایک فتویٰ جاری کر دیا، عورتیں میلاد نہیں کریں گی لاؤڈ اسپیکر پر۔ گلی گلی ہو رہا تھا، مسجد کے امام صاحب نے لاؤڈ اسپیکر آن کر کے بولا گلی کے اندر جو میلاد ہو رہا ہے اسے روکا جائے۔ ہم نے فتویٰ دیا متفقہ طور پر کہ عورتیں میلاد نہیں کر سکتی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر، روکو انہیں۔ نہیں، امام صاحب نے تو نہیں روکا۔ اب ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ اب اگر جہاد کے لیے کوئی مسلمانوں کی جماعت نہیں کھڑی ہوتی تو اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔